حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ابو ادریس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قصہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کا نام زیاد تھا۔ ہم سرزمین روم کے مقام پر جہاد میں مصروف تھے۔ ہم نے وہاں ایک شہر کو محاصرہ میں لے رکھا تھا۔ ہم صرف 3 آدمی تھے، ایک میں تھا، دوسرا زیاد تھا اور ایک مدینہ کا باشندہ تھا۔ ہم اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیج دیا کہ اچانک منجنیق سے پھینکا ہوا ایک پتھر آ کر زیاد کے قریب گرا۔ اس کا ایک ٹکڑا زیاد کو لگا جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے اس کو کھینچ کر ایک محفوظ مکان کی طرف منتقل کر دیا۔ دن کا اکثر حصہ گزر گیا تھا مگر زیاد نے حرکت نہیں کی۔ پھر اچانک کھلا کر ہنسنے لگا، پھر خاموش ہو گئے، پھر رونے لگے، یہاں تک کہ اس کے آنسو نکل آئے، پھر خاموش ہوئے، پھر ایک دفعہ ہنسے، پھر روئے، پھر کچھ دیر خاموش رہے کہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ ہم نے کہا تجھے معلوم نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا تجھے منجنیق کا پتھر یاد ہے جو تجھے لگا تھا؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ ہم نے کہا اسی سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور ہم نے آپ سے عجیب و غریب حرکات کی۔ اس نے کہا ہاں میں ابھی سب کچھ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ قصہ یہ ہوا کہ اس غنودگی میں گویا میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک عجیب کمرہ میں ہوں جو یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ پھر مجھے ایک ایسے قالین پر لے گئے جو زر یافتہ تھا اور اس پر قرینہ سے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ جب میں ٹھیک اس قالین پر بیٹھ گیا تو میں نے دائیں جانب ایک آہٹ محسوس کی۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں سے ایک لڑکی آ رہی تھی جس کے حسن و جمال کو نہ پوچھو۔ جب وہ سامنے آئی تو اس نے مجھے مرحبا مرحبا اہلا و سہلا کہا اور پھر کہا خوش آمدید بے وفا، جبکہ تو نے کبھی اللہ سے ہمیں مانگتا ہی نہیں، ہم تیری فلاں بیوی کی طرح نہیں۔ جب اس نے بات کی تو میں ہنسنے لگا۔ جب وہ میرے قریب بیٹھ گئی تو میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خود، یعنی میرا نام خود ہے، میں تیری بیوی ہوں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی ابھی صبر کرو، آپ ظہر کے وقت ہماری طرف آؤ گی۔ اس پر میں رونے لگا۔ جب وہ اپنے کلام سے فارغ ہو گئی تو میں نے بائیں طرف سے آہٹ سنی۔ میں نے دیکھا تو اسی شان کی ایک لڑکی اس طرف تھی۔ اس نے بھی پہلے کی طرح باتیں کی تو میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی ابھی صبر کرو، آپ ہماری طرف ظہر کے وقت آؤ گی تو میں رونے لگا۔ قصہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، زیاد بھی ساتھ تھے اور زخمی تھے کہ اتنے میں مؤذن نے ظہر کی اذان دے دی۔ اذان ہوتے ہی زیاد گر کر شہید ہو گئے۔